نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ بقرہ آیت نمبر 21 تا 23۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اے لوگوں، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا فرمایا اور ان لوگوں کو بھی پیدا فرمایا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکال دیا اس کے ذریعے پھلوں سے تمہارے لیے رزق، لہذا مت بناؤ اللہ کے لیے مقابل حالانکہ تم جانتے ہو، اور اگر تم اس کتاب کی طرف سے شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تو لے آؤ کوئی صورت جو اس جیسی ہو اور بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ تعالیٰ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ تفسیر: دعوت توحید اور دلائل توحید۔ مومنین، مخلصین اور کافرین اور منافقین کا ذکر کرنے کے بعد اب دلائل کے ساتھ توحید کی دعوت دی گئی اور اللہ جل شانہ کی شان خالقیت اور شان ربوبیت بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نعمت کا تذکرہ فرمایا جس کا مظاہرہ سب کے سامنے ہے اور ایک کم سمجھ آدمی بھی اس کو دیکھتا ہے۔ اول تو یہ فرمایا کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو جو تمہاری پرورش فرماتا ہے، اور یہی نہیں کہ صرف پرورش فرماتا ہے بلکہ اس نے تم کو وجود بھی بخشا ہے۔ ممکن ہے کوئی ناسمجھ یہ کہنے لگتا کہ مجھے تو میرے ماں باپ نے پیدا کیا۔ اس وہم کو دفع فرمانے کے لیے فوراً ہی یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ تم سے پہلے ہیں ان سب کو اسی نے پیدا فرمایا ہے، اس نے وجود بھی دیا اور وہ وجود کو باقی رکھے ہوئے بھی ہے، اور وجود کے باقی رہنے کے جو اسباب ہیں وہ بھی اسی نے پیدا فرمائے ہیں۔ پھر یہ فرمایا کہ جب اسی ذات پاک کی عبادت کو اختیار کرو گے، اسی میں لگو گے تو تم کو صفت تقوی حاصل ہوگی۔ تقوی عربی زبان میں بچنے اور پرہیز کرنے کو کہتے ہیں، اور اس کے بہت سے درجات ہیں۔ سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پاک کا مراقبہ رکھے اور ہر وقت اسی کی طرف دل و دماغ کو متوجہ رکھے، اسی کے لیے جیے اور اسی کے لیے مرے۔ چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا بھی تقوی کے مفہوم میں داخل ہے۔ جب کسی کو خلوت اور جلوت میں اللہ تعالی شانہ کی ذات پاک کا استحضار رہے گا تو کہاں گناہ کر سکے گا، اور جب گناہوں سے بچے گا تو ظاہر ہے دوزخ سے بھی محفوظ رہے گا۔ اسی لیے بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یوں لکھا ہے تاکہ تم دوزخ سے بچو۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، شرک سے بھی بچے اور توحید کو اختیار کرے جو سب سے بڑی عبادت ہے، اور چھوٹے بڑے گناہوں سے بھی پرہیز کرے۔ ایسا کرے گا تو ظاہر ہے کہ دوزخ سے ضرور اس کی حفاظت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور شان خالقیت کا مظاہرہ تو ہر چھوٹی بڑی چیز میں ہوتا ہے، لیکن بہت واضح چیزیں جو سب کے سامنے ہیں اور کم سمجھ بھی جن کو سمجھتا اور جانتا ہے
ان میں سے 3 چیزیں بیان فرمائیں۔ اول یہ کہ اس نے زمین کو پیدا فرمایا۔ یہ زمین سب کے سامنے ہے، اس پر بستے ہیں اور رہتے سہتے ہیں۔ اگر کوئی نابینا ہو تو وہ بھی یہ تو جانتا ہی ہے کہ میں کس چیز پر آباد ہوں، کس چیز پر چل پھر رہا ہوں۔ جو زمین ہے اس کا وجود ہی بتاتا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا بڑی قدرت والا ہے۔ پھر زمین کا وجود محض وجود ہی نہیں بلکہ انسانوں کے لیے اس کا وجود بہت بڑی نعمت ہے۔ ساری زمین انسانوں کے لیے بچھونا ہے جس پر رہتے سہتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں۔ اس کے اتنے بڑے پھیلاؤ میں انسانوں کے رہنے کے مکانات بنانے، چلنے پھرنے، سفر کرنے، حاجتیں پوری کرنے کے مواقع ہیں۔ اگر زمین پر پہاڑ ہی پہاڑ ہوتے یا پانی ہی پانی ہوتا تو اس پر رہنا دشوار ہو جاتا۔ دوم، زمین کے ساتھ ہی آسمان کا ذکر فرمایا، اور وہ یہ کہ آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا۔ یہ چھت ستاروں سے مزین ہے، دیکھنے میں بھلی معلوم ہوتی ہے، اس کی طرف نظر کرنے سے فرحت اور بشاشت محسوس ہوتی ہے۔ سوم، پھر بارش کے پانی کا تذکرہ کیا اور یہ فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے طرح طرح کے پھل پیدا فرمائے جو بنی نوع انسان کے لیے رزق ہیں اور غذا ہیں۔ ان کے ذریعے انسانوں کی پرورش اور بقا ہے۔ اس میں دلائل قدرت بھی ہیں اور شان ربوبیت کا اظہار بھی ہے۔ ایک ہی زمین ہے، اس میں طرح طرح کے پھل ہیں جن کے رنگ بھی مختلف ہیں، مزے بھی مختلف ہیں۔ آخر میں فرمایا کہ جب اپنے رب اور خالق کو تم نے اس کے دلائل قدرت کے ذریعے اور اس کی نعمتوں کے واسطے سے پہچان لیا تو عقل اور سمجھ کا تقاضا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو، اس کو ایک جانو اور ایک مانو، اس کی الوہیت اور ربوبیت کا اقرار کرو اور اس کے مقابل شریک مت ٹھہراؤ۔ اس کے علاوہ نہ کوئی رب ہے، نہ کوئی خالق ہے، نہ نعمتیں دینے والا ہے، نہ زندگی کے اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ ان سب باتوں کو جانتے اور سمجھتے ہوئے اس کے لیے شرک تجویز کرنا اور کسی کو اس کے علاوہ عبادت کا مستحق سمجھنا علم و فہم اور عقل و دانش کے خلاف ہے۔ رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل اور قرآن پاک کا اعجاز۔ توحید کے ثابت کرنے کے بعد رسالت کے ماننے اور تسلیم کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ کوئی شخص خالق و مالک کو مان لے تو اس کی معرفت کی بھی ضرورت رہتی ہے۔ اس کی ذات و صفات کو جاننا اور ماننا لازم ہے اور ان کا علم خود بخود نہیں ہو سکتا، اور خالق و مالک جل مجدہ کی عبادت کے طریقے اپنے پاس سے ایجاد نہیں کیے جا سکتے۔ لہٰذا ان سب چیزوں کے سمجھانے اور بتانے کے لیے اللہ جل شانہ نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا جو انسان تھے اور انسانوں سے انسان کی زبان میں بات کرتے تھے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے ان کی نبوت ثابت کرنے کے لیے ہر ایک زمانے کے ماحول کے اعتبار سے معجزات دیے گئے۔ آخر الانبیاء سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطہ عرب میں پیدا ہوئے۔ مکہ معظمہ آپ کا وطن تھا جو جزیرہ عرب میں واقع ہے۔ اس زمانے میں فصاحت و بلاغت کا بڑا چرچا تھا۔ اہل عرب جب مختلف مواقع میں جمع ہوتے تھے تو مقابلے کے طور پر مختلف قبائل اپنے اپنے قصیدے سنایا کرتے تھے۔ جس کا قصیدہ بہت زیادہ فصیح بلیغ سمجھا جاتا اس کو کعبہ شریف پر لٹکا دیا جاتا، اور یہ گویا ایک قسم کا چیلنج ہوتا تھا کہ کوئی شخص اس کے مقابلے میں قصیدہ لکھ کر پیش کرے۔ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت عامہ سارے عالم کے انسانوں کے لیے ہے، قیامت آنے تک۔ قیامت آنے تک آپ ہی رسول ہیں۔ آپ ہی کے لائے ہوئے دین کو قبول کرنے میں سب کی نجات ہے۔ آپ سے بے شمار معجزات کا ظہور ہوا جو حدیث اور سیرت کی کتابوں میں مذکور ہیں، اور ان معجزات پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ان معجزات میں بہت بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو آپ پر نازل ہوئی جس کا نام قرآن مجید ہے۔ اس زمانے میں چونکہ فصاحت و بلاغت کا بہت چرچا تھا اور مخاطبین اولین چونکہ اہل عرب ہی تھے، اس لیے ایک ایسا معجزہ دے دیا گیا جس کی فصاحت و بلاغت کے سامنے تمام شعراء عرب عاجز رہ گئے، اور اس کو دیکھ کر بہت سے شعراء نے کلام کہنا ہی چھوڑ دیا، جن میں حضرت لبید بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔
ان کا قصیدہ بھی ان قصائد میں شامل ہے جن کو مقابلے کے لیے کعبہ شریف پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مذکورہ بالا آیت میں اہل عرب کو قرآن جیسی کوئی صورت بنا کر پیش کرنے کے لیے تحریک کی گئی ہے، یعنی مقابلے میں کوئی صورت لانے کا چیلنج کیا گیا ہے، اور فرمایا ہے کہ تم سب اپنے حامیوں اور مددگاروں کو بلا لو اور اللہ تعالیٰ کے سوا سارے حمایتیوں کو جمع کرو، پھر قرآن کریم جیسی کوئی صورت بنا کر پیش کرو۔ پہلے 10 صورتیں بنا کر لانے کا چیلنج کیا گیا تھا، پھر ایک صورت لانے کے لیے فرمایا گیا۔ تمام فصحاء بلغاء ایک چھوٹی صورت بھی بنا کر نہ لا سکے اور یکسر عاجز رہ گئے۔ سورہ یونس میں ارشاد فرمایا، قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آپ فرما دیجئے کہ لے آؤ تم کوئی صورت اس جیسی اور بلا لو جس کو بھی بلا سکتے ہو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ قرآن کریم کا معجزہ ہونا ایسی ظاہر بات ہے جو سب کے سامنے ہے اور سب کو اس کا اقرار ہے۔ دشمن بھی اس کو جانتے اور مانتے رہے ہیں۔ زمانہ نزول قرآن میں بعض جاہلوں نے تو یہ کہہ کر اپنی خفت مٹانے کی کوشش کی کہ لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اگر ہم چاہیں تو اس جیسا کہہ دیں، لیکن کر کچھ نہ سکے۔ اور کچھ لوگوں نے قرآن کے مقابلے میں کچھ عبارتیں بنائیں، پھر خود ہی آپس میں مل کر بیٹھے تو تسلیم کر لیا کہ یہ قرآن جیسی نہ بنی، اور آج تک بھی کوئی بنا کر نہ لا سکا اور نہ لا سکے گا، جیسا کہ اگلی آیت میں ارشاد ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ بات ضروری ہے کہ اگر جمع ہو جائیں تمام انسان اور تمام جنات کہ وہ لے آئیں اس قرآن جیسا، تو نہیں لائیں گے اس جیسا اگرچہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔